بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم، یہ ذکر کی مجلس یہ ایسی مجلس ہے کہ اس میں ہمیشہ رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، بار بار اللہ کا ذکر کرو۔ کیا کرو؟ جس کی وجہ سے دل میں قرار آئے گا۔ کیا آئے گا؟ ہر آدمی اپنے ماں باپ سے، بھائی بہن سے، رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے، مگر محبت کیسی کرنی چاہیے یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ جب تک ماں باپ صحت مند ہے، باپ صحت مند ہے تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اور جب وہ بیچارہ پیسہ کمانا بند کر دیتا ہے تو وہی بیٹا اپنے باپ کو کی کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ محبت کرنے کا سلیقہ ہم نے نہیں سیکھا ہے۔ عربی کا مقولہ ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو شخص اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ ہمارا جو علاقہ ہے یہ تو تعلیم کو سمجھ رہا ہے، مگر یہ جو تزکیہ قرآن نے کہا ہے وہ یزکیہم، کہ اپنا تزکیہ کرواؤ، لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ کیا نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ اب دیکھیے لیجئے حضرت خواجہ عزیز الحسن مطلوب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق تھے۔ کیا تھے؟ عاشق۔ بس 5 منٹ بیان کرنے کے بعد 10 منٹ انشاءاللہ دیکھیں کی بات بندی ہو جائے گی۔ ایک دم پکے سچے عاشق تھے۔ حضرت مولانا کا انتقال ہو گیا، حضرت مولانا کی محمد رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کے انتقال کے بعد یہ تاب نہ لا سکے، کچھ ہی دن کے بعد خواجہ عزیز الحسن مطلوب رحمۃ اللہ علیہ بھی انتقال کر گئے۔ دیکھیے گا جو آدمی کسی سے حد سے زیادہ محبت کرتا ہے اور وہ انتقال کر جائے تو وہ بھی زیادہ دن نہیں رہتا، لڑکھڑا جاتا ہے۔ تو ان کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ کئی صفحے میں وہ خط لکھے حضرت کو، حضرت اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھنے کے بعد نیچے لکھا کہ حضرت خط تھوڑا لمبا ہو گیا، معاف کر دیجئے گا۔ کیا کر دیجئے گا؟ تو حضرت نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ حضرت نے جواب دیا حسینوں کے تو لمبے زلف ہی اچھے لگتے ہیں، لمبے بال ہی اچھے لگتے ہیں، ارے تم تو میرے محبوب ہو اور تو اللہ کا محبوب ہے، تمہاری تو ایک ایک بات اچھی لگتی ہے، تمہاری باتیں لمبی، یعنی اس تحریر کو کیا کہہ دیا؟ زلف سے اور بال سے تشبیہ کیا۔ تو دیکھیے جو شخص اللہ سے کیسی محبت کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اللہ والے کیسے رہتے ہیں، کیا رہتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ ایسی محبت ہوتی ہے۔ اب دیکھیے محبت ہی کے اوپر بات چل رہی ہے۔ حضور سرور کائنات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ جو ہے تمام انبیاء موجود ہیں اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی امت کے نبی اور پہلے کے نبی، آپ کی امت کے علماء، محدثین، فقیہ اور جو ہے ہمارے وقت کے جو ہے نبی، یہ دونوں برابر ہیں؟ کہاں ایک دم برابر ہے۔ کیسی بات آپ کہتے ہیں؟ تاکہ آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں دیکھ لیجئے امام غزالی موجود ہیں، ان سے پوچھ لیا جائے۔ خواب ہی میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا مسمک، یعنی تمہارا اور تمہارے باپ کا کیا نام ہے، تمہارا اور تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا نام بھی، اپنے باپ کا نام بھی، دادا کا نام بھی، لگر دادا کا سب کا نام انہوں نے بتانے لگے۔ تو امام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ہم تو تم سے تمہارا اور تمہارے باپ کا نام پوچھے تھے، اتنا گنانے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیے کتنا پیارا جواب انہوں نے دیا کہ آپ سے بھی تو اللہ نے اتنا ہی نہ پوچھا تھا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ کو کیا ضرورت تھی کہنے کی اتوکل علیہا واوصی بہا علی غنمی،
بولیے پیا ہماری بغرا کہ اس سے ہم لکڑی توڑیں گے اور آرام کریں گے، یا کریں گے وہاں کریں گے۔ کہا بھائی میں تو اس لیے بات کر رہا تھا کہ جتنے دیر اللہ سے بات ہو رہی تھی اتنے دیر جو ہے قربت تھی، مزہ آ رہا تھا۔ کہا کہ آپ نے بھی جو نام پوچھا جتنی ہی دیر ایک نبی سے بات ہو رہی تھی تو ایک محبت بڑھتی جا رہی تھی، اس لیے میں نے بھی موقع کو غنیمت سمجھا، سب کا نام گنا دیا، سب کا نام گنا دیا۔ کہہ رہے جو آدمی محبت کرتا ہے کیسی محبت ہونی چاہیے وہ اللہ والے سے پوچھے۔ ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے ایک مسجد کے، کیا تھے؟ امام تھے۔ امام تھے تو جب وہ نماز پڑھاتے تھے وہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو اس کے بعد ہی کوئی سورت پڑھتے تھے، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی۔ تو دوسرے صحابہ لوگ کہ بھائی یہ کیا بات ہے بھائی اور رکعت میں آپ جو سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اس کے بعد کوئی سورت ملاتے ہیں، یہ بات سمجھ میں، مگر کسی کی بساط مجال نہیں تھی ان کو کہنے کی، اس لیے کہ قرآن کا جو ہے بہت زیادہ حصہ ان کو یاد تھا۔ تو لوگوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کہ یہ جو امام صاحب ہیں ایسا ایسا کرتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا اور پوچھا کہ کیا آپ جو نماز جب بھی پڑھاتے ہیں تو سورہ اخلاص ضرور پڑھاتے ہیں؟ کہا جی۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ میں اللہ کے صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ کیا کس چیز کو بیان کیا گیا ہے؟ تو مجھے اللہ کے صفات سے اتنی محبت ہے کہ بغیر سورہ اخلاص پڑھے ہوئے نہیں رہ جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا پڑھتے رہو۔ کیا ہے؟ تو کہہ رہے جس آدمی کو جس چیز سے محبت ہو جاتی ہے، لگاؤ ہو جاتی ہے تو اس کو مزہ آتا ہے۔ آج ہم کو قرآن سے محبت نہیں ہے، آج ہمارے جو ہے ہر آدمی کے ساتھ اس کے طریقے سے شیطان ہے۔ کوئی آدمی بزرگ ہے تو بزرگ بن کر کے شیطان اس کے سامنے پیش آتا ہے، نہیں سمجھ رہا؟ عابد ہے تو عابد والا شیطان اس کے سامنے آتا ہے، عالم ہے تو شیطان بھی عالم جیسا آتا ہے، اور بیچارے کم پڑھے لکھے لوگ ہیں تو کم پڑھا لکھا شیطان آتا ہے۔ پڑھا لکھا جاتا ہے تو اس کو سمجھایا گیا ارے قرآن پڑھنے سے کیا مزہ ہے، چھوڑو نا یار۔ اب اکتاہٹ میں کہیں قرآن پڑھا جاتا ہے؟ ارے اکتاہٹے میں تو شیطان بھاگتا ہے، کیا بھاگتا ہے؟ اس لیے قرآن خوب پڑھنا چاہیے، چلتے پھرتے نہیں آتا ہے قل واللہ ہی پڑھیے، سورہ فاتحہ ہی پڑھیے، الحمدللہ رب العالمین ہی پڑھیے، مگر خوب پڑھیے۔ جتنا اللہ سے پڑھے گا اتنا ہی اللہ سے محبت بڑھے گی۔ کہہ رہے کہ اللہ سے کیسے محبت بڑھے گی؟ یہ اللہ والوں کے ساتھ سے بڑھے گی، اور ان سے پوچھ کر کے عمل کرنے سے اللہ کی محبت بڑھے گی۔ اس لیے مختصر بات تھی کہ ہم لوگ جو ہے اللہ سے محبت کو بڑھائیں۔ کیا کریں؟ جب اللہ سے محبت بڑھے گی تو پوچھ کر کے آدمی سوچے گا کہ اس کو تاب ہی نہیں آئے گا۔ اب یقینی بات ہے اللہ سے محبت بڑھنے کا راستہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑنا۔ جیسے ہر مجلس میں بتلاتا ہوں کہ مسجد میں آنے کی 5 سنتیں، جانے کی 5 سنتیں۔ آنے کی 5 سنتیں کیا ہے؟ پہلے دائنا پیر اندر رکھے، پھر بسم اللہ پڑھے، پھر جو ہے درود شریف پڑھے، پھر جو دعا پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پھر نفلی اعتکاف کی نیت کرے، بسم اللہ دخلت علیہ توکل۔ نہیں دعا یاد ہے اللہ میں نفلی اعتکاف کی نیت سے مسجد سے باہر نکلنے کی بھی 5 سنتیں ہیں۔ بایاں پیر باہر نکالیں، پھر جو ہے درود شریف پڑھیں، نہیں پھر بسم اللہ پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں، پھر دعا پڑھیں، پھر جو ہے بائیں پیر کو بائیں چپل پر رکھیں اور داہنے پیر کو اندر داخل کریں۔ یہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ کریں کہ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ اللہ نے قرآن فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جو چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت کرے۔ کیا کرے؟ جو اللہ کے رسول سے محبت کرے گا وہ اللہ کو پالے گا۔ بہرحال بات لمبی نہیں کرنی ہے، یہ تو ذکر کی مجلس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اس ذکر کی مجلس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اللہ راضی ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ یہ ذکر کی مجلس لگانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے بھائی جو ذکر کی مجلس کیا ہے، کیوں لگایا جاتا ہے؟ آدمی اللہ 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 راگ الاپتا ہے صرف اس وجہ سے کہ موت کے وقت بس جھٹکے میں بھی لا الہ الا اللہ بولا گیا، کام بن گیا۔ کیا بن گیا؟ جاؤ جنت میں۔ کیا ہو جنت میں؟ ایک واقعہ چلتے چلتے یاد آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ ہمارا جنت میں ساتھی کون ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بس ایک واقعہ سن لیجیے، اس کے بعد ذکر ہو جا رہی ہے کون ہوگا۔ تو اللہ نے
بتلایا کہ یہ قصاب ہے. کون ہے؟ قصائی ہے. قصائی ہے تو گئے دیکھنے کے لیے. کیا ہے؟ کوئی ایسا عمل نہیں، نماز پڑھتے ہیں اور گھر میں آتے ہیں. بوڑھی ماں تھی، ان کو کھانا کھلاتے تھے، اور کوئی کھانا گر جاتا تھا تو اس کو چن کر کے وہ کھا لیتے تھے. اور ان کی ماں جو ہے نہ ہوتا ہے گاؤں جان، تو اس طریقے سے کچھ کہتی تھی وہ. تو وہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا میری ماں ہے. کوئی ہے نہیں تو میں ہی کھانا وانا کھلاتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ میں ہی کھانا وانا کھلاتا ہوں، اور جو کھانا گرتا ہے جو بچ جاتا ہے میں کھا لیتا ہوں. تو یہ تمہاری ماں کیا کہہ رہی تھی کر کے؟ کہا میری ماں کہہ رہی تھی کہ تم کو اس خدمت کی بدولت موسیٰ علیہ السلام کی کیا ہے؟ مصاحبت مل جائے. کیا مل جائے؟ جنت میں ساتھی تمہارے ہو جائیں. کہ اللہ اکبر جی. دیکھیے ماں کے جو ہے صرف قدر کرنے کی بدولت کیا ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام جنت میں ساتھ رہیں گے. ایک اور واقعہ یاد آ گیا. اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیات سے ہے. کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ بھی جو ہے 6 سال کی عمر میں انتقال کر گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے اور مقام ابوا میں وہ انتقال کیے. ایسی جگہ پہ وہاں پہ کوئی نہیں تھا. جب گاڑے گئے کیا واقعہ تھا وہ تو تاریخ اور مورخ بات لمبی ہو جائے گی. جب گاڑ دیے گئے تو آتا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی کی قبر پر سو گئے. کیا کیے؟ سو گئے. تو کہہ رہے ماں کی قدر تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتلایا ہے. تو حضور کو تو ماں نہیں تھی، تو حضور نے کس کا واقعہ سنا رہے تھے؟ اویس قرنی کو منع کیا کہ تم مت آنا. کیا نہیں آنا؟ تم مت آنا. تم ماں کی خدمت کرو گے، اس کی بدولت تمام چیزیں تمہیں مل جائے گی. دیکھ لیجئے صحابی کا رتبہ تو بڑا ہے، مگر صحابی کو کہا گیا ہے حضور نے اپنا کپڑا دیا کہ جاؤ پہنانا، اور کہنا جو دعا وہ کریں گے وہ قبول ہوگی. بہرحال کہ اس مجلس میں بیٹھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم لوگ تہیہ کریں. انشاءاللہ ہر مہینے 2-4 ساتھیوں کو جوڑیں گے اور ذکر کی مجلس میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کریں گے. جس مسجد میں اللہ اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے انشاءاللہ پورا سیتامڑھی اس ذکر کی مجلس سے محفوظ رہے گا. انشاءاللہ عذاب نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس مجلس کو قبول فرمائے. جزا اللہ عنا محمد ما والو صلی اللہ علیہ وسلم.